السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے خلیفہ راشد کو پہچاننے کا طریقہ۔ کیسے پہچانیں گے کہ یہ خلیفہ راشد ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے کچھ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والے میں سچا اور جھوٹا پہچاننا دشوار کام ہے، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ آسان فرمائے۔ یہ ہر اس وقت کی بات ہے جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے اسی لیے کہا سچا بھی اور جھوٹا بھی۔ تو پہچانیں گے کیسے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ نبی برحق کو پہچاننے کے دو راستے ہیں، ایک ہے وجہ سابق، دوسرا ہے وجہ لاحق۔ سابق کا مطلب پچھلا، لاحق کا مطلب آنے والا، وجہ مطلب صورت۔ وجہ سابق یعنی وہ دلیل جو اس نبی کے دعوے سے پہلے آ چکی ہو۔ وجہ لاحق کا مطلب وہ دلیل جو اس نبی کے دعوے کے بعد آئے۔ وجہ سابق اور وجہ لاحق کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ وجہ سابق یہ ہے کہ پچھلا نبی اپنی امت کو آنے والے نبی کی بشارت دے اور اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کی وصیت کرے۔ کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ہم پچھلا جو نبی ہوگا اس کی تعلیمات دیکھیں گے، وجہ سابق دیکھیں گے۔ کیا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کوئی نبی آئے گا؟ کیا اس کی اطاعت اور اتباع کی وصیت کی گئی تھی؟ یہ ہے وجہ سابق۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کی خوشخبری سنا رہے ہیں جو ان کے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ وجہ کیا بتایا آپ نے؟ وجہ سابق کی بات چل رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں وجہ سابق کی مثال عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کی بشارت دی، اور اس کے اوپر میں نے قرآن پاک سورۃ الصف کی دلیل دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد آئے گا وہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ وجہ سابق ہے نا، نبی کا دعویٰ نہیں ہوا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، ابھی وہ نبی نہیں بنے، اس سے پہلے ہی دلیل ان کی پیش کی جا رہی ہے کہ وہ آنے والے ہیں، ان کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے، کل بھی ہم نے اس آیت کو پڑھا، اولم یکن لہم آیہ،
ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ بات نشانی نہیں ہے کہ ان کے پڑھے لکھے لوگ خبر رکھتے ہیں اس بات کی کہ ایک نبی آنے والا ہے؟ مطلب پہلے سے وجہ سابق ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی وجہ سابق. وجہ لاحق یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کی شریعت پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرنے والی ہو اور معجزات اور نبوت کی دلیلیں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں. یعنی آنے والا نبی، دعویٰ کرنے والا نبی پچھلی نبوتوں اور پچھلی رسالتوں اور پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرے کہ وہ واقعی نبی تھے اور وہ واقعی اللہ کی شریعت تھی اور وہ برحق اور سچ ہے، اس کی تصدیق کرے، اور اس کے ہاتھ پر معجزات اور نبوت کی دلیلیں ظاہر ہوں. یہ کون سی وجہ ہے؟ وجہ لاحق، جو نبوت کے بعد ظاہر ہوں گی نا، نبوت کے دعوے کے بعد. وجہ سابق اور وجہ لاحق سمجھ میں آیا؟ نبوت کو پہچاننا ہے کہ سچا نبی کون ہے، جھوٹا نبی کون ہے، تو دو وجہ دیکھو اس کے اندر، دو راستے ہیں پہچاننے کے، ایک ہے وجہ سابق اور ایک ہے وجہ لاحق. نبوت کے دعوے سے پہلے کی بشارتیں اور اس کی وصیتیں کہ وہ آئے گا، اور نبوت کے دعوے کے بعد اس کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات اور نبوت کی دلیلیں رونما ہوں اور وہ پچھلی شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہو. یہ دو وجوہ ہیں جن سے پہچانا جائے گا کہ یہ نبی سچا ہے اور یہ نبی سچا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھئی، ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے، تو پہلے بتایا جائے گا نا کہ ایسی ایسی اس کی صفات ہوں گی، ایسا ایسا وہ ہوگا اور یہ کرے گا اور ایسے کرے گا. جب ہم اس کو دیکھیں گے اور وہ دعویٰ کرے گا تو ہم ایک وجہ سے تو پہچان لیں گے اسے کہ ہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، یہ صفات ہیں. اس کے بعد ہم اس کے کارنامے دیکھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، اس کے افعال دیکھیں گے، یعنی وجہ لاحق کو دیکھیں گے. جب وجہ سابق اور وجہ لاحق دونوں ٹھیک ہیں، دونوں اس پر صادق آتے ہیں، تو بھئی یہ سچا نبی ہے، اور جب نہیں آتے تو وہ جھوٹا نبی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وجہ سابق اور وجہ لائق بیان ہو گئی، تو کیا ہے؟ حجت تمام ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، اور جیے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد. یعنی حجت قائم ہو گئی، وجہ سابق وجہ لائق بتا دی گئی. آنے سے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ آ رہا ہے، خبر دے دیا. یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آنے کے بعد بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، دیکھ لو، سمجھ لو. حجت ہو گئی، دلیل قائم کر دی کہ آپ کو تو بتا دیا گیا تھا. پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، اردو میں جو کہتے ہیں نا، وہ والا معاملہ ہو گیا. حجت تمام ہو گئی. اب اس کے بعد جیو یا مرو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم جیو گے تو تمہارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، تم مرو گے تب بھی تمہارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. اب تمہارا جینا مرنا کارآمد نہیں ہے، یہ بات ہے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. کیونکہ آنے سے پہلے بھی تمہیں تصدیق کرنی ہے، کیونکہ تمہارے انبیاء نے بتا دیا ہے نا وہ آنے والا ہے، تو تمہیں ماننا ہوگا کہ وہ آئے گا تو میں اس پر ایمان لاؤں گا. اور آ گیا پھر دیکھ لیا تم نے، اس کے بعد پھر ایمان لانا ضروری ہے. جینا مرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، جیے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد. ٹھیک ہے؟ جی. جس طرح نبی کی نبوت کو پہچاننا دشوار ہے، مگر ان دو راستوں سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے.
اسی طرح خلفائے راشدین کی خلافت کو جاننا اور پہچاننا بھی دشوار ہے، مگر اس کے لیے بھی دو راستے ہیں، ایک وجہ سابق، ایک وجہ لاحق۔ خلیفہ کی خلافت کو پہچاننے کی وجہ سابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے، کنایا کرتے ہوئے، زبانی طور پر، عملی طور پر ان کا خلافت کے لیے مستحق ہونا بیان فرما دیا۔ یہ ان کی خلافت کے دعوے یا خلافت سے پہلے ہے نا۔ دوبارہ بتائیں۔ اگر آپ لوگ کہو تو میں شروع سے بتاؤں گا دوبارہ سے، لیکن حاضر دماغی کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں، دماغ ادھر ادھر مت گھمائیں۔ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس سے مشکل باتیں ہم نے پڑھ لی۔ یہی جو خلافت اور صراحت والی بات ہے نا، یہی والی دوہرا دی۔ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں تھوڑا سا۔ میں نے یہ بتایا کہ نبی کے برحق ہونے اور نہ ہونے کو پہچاننے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک وجہ سابق کو دیکھو، دوسری وجہ لاحق کو دیکھو۔ وجہ سابق ہے اس نبی کے تعلق سے اور وجہ لاحق بھی ملتی ہے اس نبی کے تعلق سے، تو وہ نبی برحق ہوتا ہے۔ اسی طرح خلافت کے مستحق ہونے کے لیے صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوتا نا، میں خلیفہ ہوں، نہیں، آپ اس کے اندر دیکھو گے کہ وجہ سابق ہے اس کے لیے، وجہ لاحق ہے۔ جب وجہ سابق اور وجہ لاحق مل جائے تو آپ مانو گے کہ یہ خلیفہ ہے، برحق ہے، ٹھیک ہے؟ جی اتنی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی سر۔ جی، اب میں یہاں سے یہ بتاؤں گا آپ کو کہ خلیفہ کے لیے وجہ سابق کیا ہے اور خلیفہ کے لیے وجہ لاحق کیا ہے۔ خلیفہ کی خلافت کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، وجہ سابق، وجہ لاحق۔ وجہ سابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ان کے خلافت کے مستحق ہونے کو بیان فرما دیا، صراحت کے ساتھ بھی، اشاروں کے ذریعے سے بھی، زبانی طور پر، عملی طور پر، ہر طرح سے ان کی خلافت کے ثبوت کو بیان فرما دیا ہے نا۔ ان کی خلافت کے دعوے سے پہلے، ان کی خلافت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خلیفہ تو نہیں بن سکتا کوئی، تو خلافت شروع ہونے سے پہلے خلیفہ کی وجہ سابق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحت سے کیے ہوئے بیانات، اشارے سے کیے ہوئے بیانات، عملی طور پر کی ہوئی وضاحتیں، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھا نا، حضور نے اشارے کے طور پر بتایا، حضور نے وضاحت کے ساتھ بتایا، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی سر۔ یہ ہے وجہ سابق۔ وجہ لاحق کیا ہے؟ وجہ لاحق یہ ہے کہ خلیفہ کی ذات میں خلافت خاصہ کے اوصاف اور آثار نمایاں طور پر نظر آتے ہوں، جیسے نبوت کے لیے نبوت کے آثار نمایاں طور پر نظر آئیں، معجزات نظر آئیں، اسی طرح خلیفہ خاص کے اندر اس کے اوصاف بھی نظر آئیں، قوت عاقلہ ہے، قوت عاملہ ہے۔
بس بادشاہت اور سیاست کی صلاحیت ہے. کوئی ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ میں ڈاکٹری میں، میڈیسن میں، طب میں کامل مہارت رکھتا ہوں، اس کے دعوے سے وہ ماہر طبیب نہیں بن جاتا. اسی طرح اگر کوئی خلافت کا دعویٰ کر لے کہ میں خلیفہ ہوں، تو وہ خلیفہ نہیں بن جاتا. وہ کہے کہ یہ ساری جو پچھلی جو وجہ سابق آئی ہیں وہ میرے لیے ہے، دعویٰ کرے، تو وہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہو جاتا، بلکہ وجہ لاحق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ میں ماہر ڈاکٹر ہوں، تو محض اس کے دعویٰ کرنے سے وہ ماہر طبیب نہیں بن جاتا. اس کے پاس مریضوں کا علاج کرایا جائے، ہر مرض کی وہ بہترین تشخیص کرے، اسباب اور علامات کو صحیح طور پر بتلائے، ہر مرض کے مطابق مناسب دوا وہ بتائے، پرسکرائب کرے، تجویز کرے، اور اس کے نسخوں سے مریضوں کو شفا بھی مل رہی ہو، صحت یابی حاصل ہو رہی ہو، تو اس کی طبی مہارت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اسی طرح خلیفہ کے دعوے کے بعد خلافت کے مستحق کو بھی دیکھا جائے گا نا کہ کیا اس کے اندر خلیفہ راشد بننے کی صفات ہیں، اوصاف ہیں، آثار نظر آتے ہیں، کیا نبوت سے مشابہت رکھتا ہے یہ نبوی صفات میں. جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ خلافت راشدہ کا مستحق کہلائے گا، کیونکہ اس کے پاس وجہ سابق بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس وجہ لاحق بھی ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور نے پہلے بتا دیا، اشارہ کر کے بھی بتا دیا، وضاحت کے ساتھ بھی بتا دیا. یہ وجہ سابق ہے ان کی خلافت کے لیے. صدیق اکبر کے ہاتھ پہ حضرت عمر نے بیعت کر لی، حضرت صدیق اکبر نے خلافت کا منصب سنبھال لیا. تو کیا بس اتنے سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کیا اتنے سے وہ خلیفہ بن جائیں گے؟ اب ان کے اندر وہ صفات بھی دیکھی جانی چاہیے نا کہ وہ کیا واقعی خلیفہ بننے کے مستحق بھی ہے یا نہیں. جی. تو صحابہ نے ان کے اندر وہ صفات دیکھی ہیں. نبی سے سب سے زیادہ مشابہ، نبی کے اقوال اور افعال کو سب سے زیادہ جاننے والے، قوت عاقلہ اور قوت عاملہ میں نبی سے سب سے زیادہ قریب ترین شخص ہے نا. تو ان کے پاس وجہ سابق بھی ہے، وجہ لاحق بھی ہے. تو وہ خلیفہ بننے کے مستحق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے. جی obviously ہوئے. بالکل. جی یہی ہے سارے خلفاء کے لیے. اب میں آگے بتاتا ہوں، مطلب اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص آ گیا، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آ کے کہتے ہیں میں مہدی ہوں. میں کون ہوں؟ میں مہدی موعود ہوں، وہ مہدی جس کے بارے میں وعدہ کیا ہے اللہ کے نبی نے کہ یہ آئے گا، مجھے مانو، مجھ سے بیعت کرو. تو کیا کسی کی مہدویت کے دعوے سے ہم اس کو مہدی مان لیں گے؟ ہم یہاں پر پریشان نہیں ہوں گے. ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ وجہ سابق اور وجہ لاحق کو دیکھیں گے. کیا اس کے بارے میں جو صفات بتائی گئی تھی، جو اوصاف بتائے گئے تھے، وہ اس میں صادق آتے ہیں یا نہیں، اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مہدی ہونے کے لیے جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں، یعنی وجہ لاحق. ہندوستان میں ایک شخص ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، اس نے دعویٰ کر دیا، الگ الگ عجیب عجیب دعوے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں مہدی موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو اب عیسیٰ ابن مریم میں مثال کے طور پر، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو کیا کہیں گے؟ ہم دیکھیں گے نا وجہ سابق اور وجہ لاحق.
ٹھیک ہے، غلام احمد قادیانی نے اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا نبوت کا، تو ہم دیکھیں گے وجہ سابق اور وجہ لاحق. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی یہ بتانا چاہا میں نے اس وقت. اب امام مہدی آ جائیں گے اور وہ دعویٰ کر دیں گے کہ وہ مہدی ہے، تو ہم پاگلوں کی طرح مان لیں گے ہاں ہاں تم ہی مہدی ہو. نہیں، علماء، جاننے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، فقہ رکھنے والے، نالج رکھنے والے، اسکالرس جو ہوں گے، متقی جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ وجہ سابق اور وجہ لاحق کو پرکھیں گے، وہ دیکھیں گے اور پھر تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ مہدی ہے. ہم انشاءاللہ امام مہدی کے اوپر بھی مستقل طور پر کچھ سیریز رکھیں گے، اور اس کے اندر بھی ہم ان کے اوصاف، ان کے وجہ سابق، وجہ لاحق کو بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، بہت سے لوگ ہیں عجیب عجیب قسم کے دعوے کرنے والے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے فالوورز ہیں، ان کے مریدین ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے خلاف اگر بولو تو مارنے توڑنے پہ آ جاتے ہیں، قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کیا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہوشیاری زیادہ ہے، بیداری زیادہ ہے، ہر چیز کے اوپر دلیل پوچھی جاتی ہے، چغتوں کی طرح مان نہیں لیا جاتا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی چغت عوام ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں یہ اصول ہیں، اگرچہ کہ یہ آپ لوگوں کو مشکل لگے، عجیب لگے، یہ کیا سننے بیٹھ گئے ہم، یہ کیا ہے، لیکن حقیقت جانیے اگر آپ، تو آپ جب یہ سن لو گے، سمجھ لو گے، اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی، یا دعوے ہوں گے، یا کچھ بھی اس طرح کا فتنہ ہوگا، تو آپ اس سے بچ سکو گے. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی جی سر. یہاں پر ایک بہت اہم بات صاحب کتاب کرنے والے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا نکتہ. بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیے. اس کو سمجھنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ فقہی یا اصول فقہی اصطلاحات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلے میں ایک تمہید بول دیتا ہوں آپ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اب تک جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ ایسی احادیث ہیں جس کے اندر صراحت کے ساتھ خلافت راشدہ کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اہل سنت والجماعت کے علماء میں دو گروہ ہیں اس مسئلے کو لے کر. ان دو گروہوں کے بارے میں صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں. اب ہمارے تو ایسے عجیب لوگ ہیں، ذرا سا کہہ دو گروہ تو فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے فرقہ. بھائی فرقہ نہیں ہے، دو گروہ ہیں، گروپس ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اصطلاحات لکھوا دیتا ہوں.
لکھو مسلک. صاحب کتاب نے مختلف اس کے اندر استعمال کیے. پہلے لکھ لو مسلک، نص نون اور صاد. اس کے بعد لکھو نص جلی، متحد المعنی. متحد اور المعنی ایک ساتھ لکھنا ہے. متحد المعنی، متحد المعنی. قطعی الدلالہ، ایسا نہیں لکھنا آ رہا تو قطعی لکھو، پھر دلالت لکھو، قطعی دلالت. پھر لکھو منصوص، میم نون کے بعد صاد واو صاد، منصوص. پھر لکھیے خبر واحد، خبر لکھو پھر واحد لکھو. خبر اخبار سے، اخبار والی خبر. خبر واحد، خبر واحد. پھر لکھو ثقیفہ بن ساعدہ، سوری ثقیفہ بنی ساعدہ. بنی ساعدہ، سا سین الف، اس کے بعد ہے عین دال ہے. دوسری والی کیا تھی؟ نص جلی. دوسری والی مسلک کے بعد میں نے کہا نص، نص نون اور صاد. ثقیفہ لکھنا پورا ہے لکھنا سین سے، ثقیفہ. لکھ لیا؟ جی جی سر. لکھو نص. اب نیچے سے لکھنا ہے ہمیں نص نون اور صاد. کالن ڈالو. کالن کا مطلب دو نقطے، ایک اوپر ایک نیچے. نص کا کیا معنی ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال اور افعال کے متن کو نص کہتے ہیں. انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹیکسٹ. اس کے بعد لکھو نص جلی. نص ابھی ہم نے پڑھ لیا، متن کو ٹیکسٹ کو کہتے ہیں. نص جلی کا مطلب واضح اور صریح متن، جیسے قرآن، حدیث متواتر، حدیث صحیح. لکھ لیا؟ جی سر. اب قرآن کی آیت نص ہے، حدیث رسول نص ہے. اب لکھو منصوص یا منصوصات، یعنی وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. یہ بات منصوص ہے یعنی نص میں موجود ہے، نص میں مذکور ہے. ٹھیک ہے؟ لکھ لیا؟ جی. اس کے بعد لکھیے متحد المعنی. متحد المعنی. دو مختلف متن ہوتے ہیں، دو مختلف نص ہوتی ہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہوتا ہے.
جیسے دو الگ الگ قسم کی احادیث ہیں، جو دو الگ الگ قسم کی روایات ہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہوتا ہے، تو وہ معنی کے اعتبار سے متحد ہیں. ٹھیک ہے، مختلف النص متحد المعنی، نص کے اعتبار سے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے مختلف، معنی کے اعتبار سے متحد. میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صاحب کتاب نے یہ استعمال نہیں کیا، صرف متحد المعنی استعمال کیا. ٹھیک ہے، جی لکھ لیا؟ جی سر. اب لکھیں قطعی دلالت. قرآن و سنت سے ثابت ہر دلیل میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ان کا ثبوت، دوسرا ان کا مفہوم، جس کو دلالت سے تعبیر کرتے ہیں. پھر اس ثبوت اور دلالت، ان دونوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جیسے پہلی قسم کیا تھی؟ ثبوت. تو اس کی دو قسمیں، قطعی ثبوت، دوسرا ظنی ثبوت. قطعی مطلب قاف طے عین یا، قطعی یہ جسے کہتے ہیں قطعی ثبوت. ظنی ثبوت، ظنی ظا سے لکھتے ہیں، ظن. اسی طرح دوسری قسم تھی دلالت، اس کی بھی دو قسمیں، قطعی دلالت، ظنی دلالت. لکھ لیا؟ جی سر. قطعی کا مطلب جس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو. ظنی کا مطلب اس کے صحیح ہونے میں کچھ شبہ ہو. صاحب کتاب نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے قطعی دلالت. قطعی دلالت یعنی وہ مفہوم، وہ معنی جس میں کوئی شبہ نہ ہو بلکہ اتفاق ہو. میں آپ لوگوں کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک ہے ختم نبوت. ختم نبوت کے اوپر نصوص موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی موجود ہے. موجود ہے. ہاں، اب الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں نا، نص اور نصوص کا مطلب نصوص موجود ہیں یا نہیں ہے. یہ علمی کلام ہے، یہ علمی گفتگو ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ نصیب کر رہا ہے. پاکستان میں اگر کوئی لائر بن رہا ہے نا تو اس کو بھی یہ الفاظ استعمال کرنا سیکھنا پڑتا ہے. ایک ہے ختم نبوت، مثال کے طور پر اس کے لیے نصوص موجود ہیں. نص قرآنی ہے جو ختم نبوت کو بتاتی ہے. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. خاتم النبیین کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، ایک نص ہے. اس نص کا ایک معنی ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت. یعنی یہ لفظ کس بات پر دلالت کر رہا ہے، یہ کون سا مفہوم سمجھا رہا ہے؟ یہ مفہوم سمجھا رہا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی آخری نبی ہیں، یہ اس کا مفہوم اور اس کی دلالت ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ اس دلالت میں اگر اختلاف ہو، یعنی وہ لفظ ایسا معنی رکھتا ہو جس کے اندر مختلف معانی ہو اور ایک سے زیادہ معانی کو لینا صحیح نظر آ رہا ہو، تو اس وقت اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظنی الدلالہ، یعنی ایسی دلالت اور ایسا مفہوم جس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور قطعی دلالت کا مطلب ایسا مفہوم جس کے اندر اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے، جیسے ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کے اندر جو نص ہے اور اس نص کا جو معنی اور دلالت ہے وہ اتفاقی ہے، اختلافی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ قطعی دلالت ہے۔ اور ثابت بھی ہو رہا ہے نا، تو قطعی ثبوت، قطعی دلالت، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں مختلف الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے ایک سے زیادہ معانی نکلتے ہیں، اور عربی تو ایسی نرالی زبان ہے، اس کا ایک لفظ ہے، وہ لفظ دو اپوزٹ معنی رکھتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ضدید ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے مثل یعنی سیم، اور اسی کا معنی ہے مخالف بھی، ٹھیک ہے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں عربی زبان میں مل جائیں گی، قرآن میں بھی ہے اس کا معنی ایسا۔ تو اب مجتہد جو ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، وہ اپنی دلیل سے ایک معنی متعین کرتا ہے۔ دیکھو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں معنی میں اختلاف ہو، جہاں معنی میں اتفاق ہو وہاں اختلاف ہی نہیں ہوتا، جہاں معنی میں اتفاق ہو وہاں پر اختلاف ہی نہیں ہوتا، وہاں دونوں بھی ایک بات کو مانتے ہیں۔ جہاں پر ایک سے زیادہ الفاظ، ایک سے زیادہ معانی ہو اور ایک سے زیادہ مفاہیم ہو، وہاں پر ایک سے زیادہ مفاہیم کو لینا درست بھی ہو، تو وہاں پر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک مجتہد ایک معنی کو لیتا ہے اور اپنی دلیل کے ساتھ، جھوٹا اور غلط نہیں، اور دوسرا مجتہد دوسرے معنی کو لیتا ہے اور وہ بھی دلیل کے ساتھ، غلط نہیں۔ ان کے پاس قرآن اور سنت کی دلیلیں ہوتی ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہوتی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے ایک لفظ کے دو معنی نکل رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک معنی صحیح ہوگا نا۔ جو متکلم نے کہا ہے، متکلم کی مراد ایک ہوگی نا، لیکن معنی اس کے دو نکل رہے ہیں، متکلم نے ایسا لفظ استعمال کر لیا، تو کسی نے اپنی سمجھ سے کچھ اور لیا، کسی نے اپنی سمجھ سے کچھ اور لیا، اور اس کا مفہوم لینے پر، اس کا مطلب لینے پر اس کے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ تو حضور نے کہہ دیا کہ جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی ایک معنی لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، دلائل نکالتا ہے، اور پھر ایک معنی کو طے کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح چیز کو بھی پا سکتا ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ اگر اس نے غلطی کی تو اس کو ایک ثواب لازمی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ امت کو جہنمی بنا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ ثواب کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا، اگرچہ کہ اس نے غلطی کی، مگر شرط ہے وہ مجتہد ہو، میری طرح چغد نہ ہو۔ آج کل میری طرح چغد لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث خود پکڑ کے اجتہاد کرتے ہیں، اور اگر مجتہد صحیح چیز کو، صحیح مفہوم کو پا لے تو حضور نے کہا اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ تو میں نے بتایا
اختلافی مفاہیم جہاں ہوتے ہیں وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ اختلاف نہیں ہوتا. جہاں پر ظن ہوتا ہے یہ بھی ہو وہ بھی ہو وہاں پر اختلاف ہوتا ہے. قطعی الثبوت قطعی الدلالہ میں اتفاق ہی اتفاق ہوتا ہے. اتنی باتیں سمجھ میں آئی؟ قطعی الدلالہ سمجھ میں آیا؟ وہ مفہوم جو قطعی طور پر اتفاق سے ثابت ہو. اس کے بعد لکھیں خبر واحد، وہ حدیث جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں ایک یا دو یا چند ہوں. یعنی جب وہ حدیث بیان کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حدیث کسی ایک کو پتہ تھی. خبر واحد وہ حدیث جس کے نقل کرنے والے ایک یا دو یا چند ہوں، تھوڑے ہوں. میں مثال دے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث ایک کو پتہ تھی، دو کو پتہ تھی یا چند لوگوں کو پتہ تھی، مشہور نہیں ہوئی. ایسی حدیث نہیں ہے کہ سب کو پتہ ہے. اسے کہتے ہیں خبر واحد. خبر کا مطلب حدیث، واحد کا مطلب ایک کو پتہ ہے یا دو یا چند کو پتہ ہے. اکثر احادیث اخبار واحد ہیں، خبر واحد ہے. اس کے بعد لکھو ثقیفہ بن ساعدہ. اس کو اتنا لمبا مت لکھو، بس سن لو. ثقیفہ بن ساعدہ مسجد نبوی کی مغربی جانب 206 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پر اب باغیچہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی، آرام فرمایا، پانی پیا. قبیلہ بنو ساعدہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس یہی تھی، یہاں پر مشورے ہوا کرتے تھے. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ اصطلاحات لکھ لی؟ جی سر. کتنے کلومیٹر بتایا آپ نے؟ کلومیٹر نہیں بتایا، 206 میٹر بتایا. جی. جب اتنی بات آپ لوگوں نے سمجھ لی، لکھ لی، سن لی، تو اب سنیے. صاحب کتاب نے یہاں نقطے کا عنوان قائم کر کے علماء اہل سنت والجماعت میں خلفائے راشدین کی خلافت کے ثبوت میں دو گروہ بتائے. کہا انہوں نے کہ خلفائے راشدین کی خلافت کے ثبوت میں دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت نصوص شرعی سے ثابت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور خلافت کے بارے میں ان کی دلیلیں وہ احادیث ہیں جو ہم نے اب تک بتائی ہیں. ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے ان کا پڑھا. اب ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں صاحب کتاب، وہ ہے جمہور متکلمین محدثین. ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلافت کا جو ثبوت ہے وہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نصوص میں موجود ہے، اور ایک گروہ جمہور متکلمین اور محدثین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نص جلی واضح طور پر صحیح حکم کے طور پر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا گیا. صراحت کرتے ہوئے نہیں کہا گیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، ہوں گے. ہاں، وہ کہتے ہیں خلافت کو اشارات کے ذریعے سے، کنایات کے ذریعے سے بیان فرمایا. جیسے بہت ساری احادیث ہیں، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو،
یہ اقتدا کرو ایک اشارہ ہے، وضاحت نہیں ہے کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنا لو، میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، ایسی صراحت نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اور بے شمار احادیث ہے، کل بھی میں نے بتایا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اس طرح کے بہت ساری احادیث ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ دونوں گروہ اپنے اقوال اور اپنے دعووں میں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، دونوں بھی غلط نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پھر سمجھاتا ہوں۔ صاحب کتاب نے اب تک علماء اہل سنت والجماعت کے ان گروہ کے دلائل وغیرہ ہمارے سامنے پیش کیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خلافت کو بتایا اب تک۔ اب یہاں سے صاحب کتاب جمہور متکلمین اور محدثین کے قول کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ان کی دلیل کو پیش کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ بات تو اب تک آپ لوگوں کو پتا چل گئی کہ خلافت کا ثبوت وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن جمہور متکلمین اور محدثین کا یہ گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وضاحت کے ساتھ نہیں، اشارات کے ساتھ خلافت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جمہور متکلمین اور محدثین کی مراد یہ ہے کہ نص جلی وضاحت کے ساتھ اور خلافت کا ثبوت صراحت کے ساتھ نہیں دیا گیا، ہاں اشارات کے ساتھ اور کنایات کے ساتھ ملتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث کو صاحب کتاب اب دونوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ساری اس طرح کی بے شمار احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو یہ سب متحد المعنی ہیں، متحد المعنی ہیں، چاہے اشارات ہوں چاہے وضاحتیں ہوں، معنی کیا ہے ان کا؟ ایک ہیں، نص الگ الگ ہیں، مختلف النص ہیں لیکن متحد المعنی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ خلافت کے اوپر قطعی دلالت کرتے ہیں۔ قطعی دلالت کا مطلب یہ مفہوم بتاتے ہیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے مفہوم میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے بارے میں ہے۔ ان کے مفہوم میں اتفاق ہے، ان کے مفہوم میں اتحاد ہے، اور اس کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ خلافت ابو بکر کو اور عمر کو ملنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ اور وہ احادیث جو خلافت کے ثبوت کے بارے میں منقول ہیں، کیا مطلب؟ جس کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، وہ احادیث خبر واحد کی حیثیت رکھتے ہیں، کسی ایک کو پتا تھا، چند کو پتا تھا، سب کو نہیں پتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ ان خبر واحد کو اور ان ساری اشارات اور کنایات والی احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ سب ایسا معنی رکھتی ہیں جو متواتر کے درجے میں ہے۔ متواتر کا مطلب ہر دور میں اتنے لوگ اس کو بیان کریں کہ ان کو جھوٹا کہنا ناممکن ہو۔ ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ آ گئی۔ جی سر آ گئی ہے۔ اب پھر جب ایسی بات ہے کہ خبر واحد ہوں یا اشارات کے ذریعے سے ثابت ہونے والی احادیث ہوں، ان دونوں کو جمع کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ
یہ قطعی ثبوت، قطعی دلالت رکھتے ہیں، متواتر کے درجے میں پہنچتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جب خبر مشہور ہوئی تو اس وقت خلافت کے اوپر جھگڑا کیوں ہوا؟ انصار کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے پاس سے بنے گا، مہاجر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے خلیفہ بنے گا، یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ صاحب کتاب اسی کو سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینے میں خلافت کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ انصار جو ہے جمع ہو گئے ثقیفہ بنی ساعدہ کی مقام پر، خلافت کے بارے میں بات کرنے لگے، مہاجرین بھی وہاں پہنچ گئے اور آپس میں ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی، خلافت کے مسائل، خلافت کے مسئلے کو لے کر تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ صاحب کتاب بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، وہ انہوں نے سمجھایا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کا خلافت کے لیے مشورہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ خلافت کا مسئلہ منصوص نہیں تھا، نصوص میں موجود نہیں تھا صراحت یا اشارے کے ساتھ، بلکہ ان کی ساری وہ میٹنگ جو ہوئی ہے، ان کی ساری جو گفتگو ہوئی ہے، وہ محض یاد دہانی اور تذکیر کے لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سب یکلخت ایک ہی بار میں نظروں کے سامنے آ جائے، سب کے علم میں آ جائیں کہ کسی قسم کی پوشیدگی اور مبہم بات نہ رہ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ ہاں، حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو لے کر ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ انصار کہتے ہیں نبی خلیفہ ہمارے پاس سے بننا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سے بننا چاہیے۔ ان کے سامنے بہت ساری احادیث کا ذکر ہوا کہ حضور نے بتایا کہ امیر جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا، حکم جو چلے گا وہ قریش میں سے چلے گا۔ خیر اس طرح سی بہت ساری باتیں آئیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یاد دہانی ہو گئی، تذکیر ہو گئی، خبر واحد کو سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اشارات اور کنایات سب کو پتا تھے، وضاحت کے ساتھ جو احادیث تھی ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ انصار واقعی انصار کی محنت کو انہوں نے سراہا اور کہا کہ صاحبو، او بڑے لوگوں، مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں ہے، لیکن تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم ہی نہیں کر سکتی، اور مہاجرین اسلام میں سبقت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں خلافت کے۔ انہوں نے کہا یہاں دیکھو ابو عبیدہ ابن الجراح بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو، لیکن حضرت عمر نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور کہا نہیں نہیں نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کسی کے ہاتھ سے یہاں پر قریش میں سے جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بخاری میں موجود ہیں۔ اور اس مجمع میں صحابہ کے اس جلیل القدر مجمع میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی با اثر نہیں تھا، کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی ان سے زیادہ عمر والا نہیں تھا۔ سب نے حضرت عمر کے اس انتخاب کو اچھی نظروں سے دیکھا، یعنی سب نے مانا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، اور
صحابہ کی جماعت نے ان کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی. آئی سمجھ میں بات؟ جی سر. ہاں سر. میں نے آج بتایا خلیفہ کی خلافت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے دلیلیں دی. یہ ایک بات میں نے بتائی. دوسری بات میں نے بتائی کہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں دو گروہ ہیں، ان دونوں کی مراد میں فرق ہے بس، ٹھیک ہے، ورنہ دونوں کا کہنا ایک ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں غلط نہیں ہے، جی. دونوں الگ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے صراحت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے صراحت کے ساتھ ہے. اگر ہم مانے صراحت کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر ہم مانے صراحت کے ساتھ ہیں، ہم ان دونوں کے اندر پریشان نہ ہو، بلکہ ان سب کو جمع کر لیں، تو ایسی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے جو حدیث متواتر اور قرآن کی آیت جیسی رکھتی ہے. کیونکہ ایک تو ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد وہ احادیث ہے جو خبر واحد کے درجے میں رہتی ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ میرے بعد خلیفہ اس کو بنانا یا اس کو زکات دینا، یا یہ خبر واحد کے درجے میں تھی. اس کے علاوہ وہ اشارات میں مل رہے ہیں جو کافی صحابہ کو معلوم تھے. ان سب کو جمع کر دیا جائے تو کوئی شک اور ابہام اور کسی قسم کی پیچیدگی باقی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے؟ جی. یہ دو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ خالص علمی گفتگو ہے ہماری، خالص علمی کورس ہے ہمارا. ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں، نئی نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالی خیر کا انتظام فرما دیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی سر. اس کے بعد مزید خلافت راشدہ کی خلافت پر صاحب کتاب عقلی دلیلیں بھی دیں گے اور نقلی دلیلیں بھی دیں گے. تقریباً 5 دلیلیں یہ دیں گے، اور اس کے سوالات کے جوابات بھی ہیں. اس کے بعد پھر مزید ایک بہت بہترین بات وہ فرمائیں گے، اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے. پھر آگے بڑھنے کے بعد فضیلت کے بارے میں بتائیں گے. وہ معیار فضیلت کیا ہوگا، کیسے پہچانا جائے گا، وغیرہ جو بھی وہ بتائیں گے آیات کے ذریعے سے. اس کے بعد شیخین کی افضلیت کے اوپر دلیلیں دیں گے کہ یہ زیادہ مستحق تھے کس چیز کے، سب سے پہلے خلافت کے. اس کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر کے حضرت عمر سے زیادہ افضل ہونے کے اوپر دلیل دیں گے، تاکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے خلافت جو ملی وہ کیوں ملی. پھر حضرت عمر کے بارے میں، پھر حضرت عثمان کے بارے میں، پھر حضرت عثمان کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. معترضین کے اعتراضات کے جوابات آئیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.